بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام معزز دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سیریز انبیاء کرام کی زندگی اور ان کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ اسی سلسلے میں پچھلی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ابتدائی حالات بیان کیے گئے۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت پر بلانے اور کفر و شرک اور بت پرستی کو چھوڑنے اور دین حق پر بلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر جب حضرت نوح علیہ السلام کی بدبخت قوم نے آپ کے دین حق کی تعلیمات پر کان نہ دھرا اور جب آپ علیہ السلام ان کی نافرمانیوں پر دل برداشتہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے حق میں بد دعا فرمائی، اور پھر اللہ نے اپنے بندے کی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے گنے چنے ساتھیوں کی مدد سے، جو کہ بہت کم مقدار میں تھے، کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ تب آپ کی بستی کے لوگ آپ کا تمسخر اڑانے لگے کہ کیا کشتی کو خشکی پر چلاؤ گے؟ اس واقعے کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں تم سے اس کا کچھ صلہ نہیں مانگتا، اور میرا صلہ تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے، سو اللہ سے ڈرو، میرے کہنے پر چلو۔ تو وہ بولے، کیا ہم تمہارا کہا مان لیں؟ اور تمہارے تابع دار تو رذیل لوگ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام بولے کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحتیں کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو تم سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ کر دے، مجھے اور میرے ساتھ جو ہیں ان کو بچا لے۔ بس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی بنائی، جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، سب سے نچلی منزل انسانوں کے لیے، درمیانی منزل مویشیوں کے لیے، اور سب سے اوپر منزل پرندوں کے لیے مختص کی گئی تھی، اور اس کے اوپر ایک چھت بھی تھا۔ چنانچہ جب کشتی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ذی روح کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر دیا جائے، تاکہ ان کی نسل کا سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ جب حکم الہی آ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ذی روح کا جوڑا کشتی میں سوار کیا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی اگل دے، چنانچہ زمین سے پانی نکلنے لگا، اور اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسا دے، بس آسمان سے بارش ہونے لگی۔ بارش اتنی شدید تھی کہ زمین سے پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ نافرمان لوگ گھروں کی چھتوں پر اور اونچی جگہوں پر چڑھ گئے، مگر بارش تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ 40 روز لگاتار زور و شور سے بارش برستی رہی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، ساری زمین سمندر کا نقشہ پیش کرنے لگی، یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس میں ڈوبنے لگی، ہر طرف قیامت خیز منظر تھا۔ تمام کافر اور حضرت نوح علیہ السلام کو ستانے والے اور ان کی نصیحتوں پر کان نہ دھرنے والے آج بے یار و مددگار اللہ کے غضب کا شکار ہو کر اس پانی میں ڈوب ڈوب کر مرنے لگے۔ انہی لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی بھی شامل تھے۔ ان کا بیٹا ڈوبتے ہوئے کشتی کے نزدیک آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور کشتی کے اندر چلے آؤ، مگر ان کے بیٹے نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں نزدیکی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گئے۔ ان کی بیوی کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی نافرمان ہو کر کافروں کے ساتھ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر مری۔ یہ منظر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کوئی انسان بھلا اپنی اولاد کو اپنے سامنے کیسے مرتا دیکھ سکتا ہے، مگر یہ ہے اللہ کے رسولوں کا صبر۔ اللہ کی طرف سے آزمائش پر حضرت نوح علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب طوفان نوح آ گیا تو آپ کی کشتی میں درندے، پرندے اور چرندوں
اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر دیا گیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام، یافس اور تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 27 مومنین مرد و عورت کل 70 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان کو روک دیا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ معزز دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ طوفان نوح تک یام حضرت نوح علیہ السلام کی واحد اولاد۔ یام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان نوح میں اپنی سرکشی کے سبب ڈوب کر مر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باقی نسل طوفان نوح کے بعد پیدا ہونے والی اولاد سے چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے یہ بت ان کو رزق دیتے ہیں اور روزی دیتے ہیں اور ان کو ہر عذاب سے بچا لیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ نہ تو ان کے بنائے ہوئے بت انہیں بچا سکے اور نہ ہی ان کی کچھ مدد کر سکے۔ جب عذاب الہی آیا تو لکڑی اور پتھر کے بنے معبود گھر کے آب ہو گئے اور پوجنے والوں کو کوئی نفع نہ دے سکے۔ جس طرح قوم نوح کے بت بے حقیقت نکلے، اسی طرح برِ صغیر کے ہندوؤں کے سومناتھ کے مندر میں رکھے گئے بت بھی محمود غزنوی کے ہاتھوں پاش پاش ہو گئے، اور ان کی اس تباہی پر نہ تو کوئی ان کی مدد کرنے آیا اور نہ ہی کوئی آنسو بہانے والا تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بت کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ قوم نوح اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہو گئی، ان کی نسلیں قیامت تک مٹ گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھا اور ان پر اس عذاب کی آنچ تک نہ آنے دی۔ معزز ناظرین گرامی، آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلیں کہ علماء تاریخ نے اس طوفان کے آثار کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ جب طوفان نوح تھم گیا، کشتی اللہ کے حکم پر کوہ جودی پر جا ٹھہری۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل لے، تو زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ذی روح نہ بچا سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ وہ زمین کا چکر لگا کر آئے اور بتائے کہ پانی خشک ہو گیا یا نہیں۔ تو کبوتر گیا اور چکر لگانے کے بعد زیتون کی ٹہنیاں اٹھا لایا، جس کا مطلب تھا کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جاندار کشتی سے اترے اور زمین پر پھیل گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی وجہ سے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل طوفان نوح میں ختم ہو گئی اور انسانوں کی نسل حضرت نوح علیہ السلام سے چلی۔ آج دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، سام، حام اور یافس سے منسوب ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سام کی نسل سے عربی، رومی اور فارسی وجود میں آئے، یافس سے ترک، مکالبہ اور یاجوج ماجوج بنے، حام کی نسل میں قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد حرام کے اندر واقع ہے۔ ناظرین گرامی، کشتی نوح کے حوالے سے چند ماڈرن نظریات بھی آپ تک پہنچائے چلتے ہیں کہ عراق اور شام کے قدیم باشندے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترک کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم سائنسدانوں اور تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی نوح کی کشتی کا ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر رکی تھی۔ یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ آرمینیا میں 301 عیسوی میں ہی عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دے دیا گیا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی اہمیت بڑھانے کے لیے کوہ ارارات کو نوح کی کشتی کا مقام قرار دے دیا گیا، اور اب اس سائنسدانوں اور ماہرین نے اس کشتی کو اسی مقام پر تلاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کوہ جودی وادی دجلہ اور فرات کے قریب ہے، جبکہ کوہ ارارات اس وادی سے کئی سو میل دور ہے، اس لیے اس دعوے میں الجھن پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے، ان کا مزار بھی لبنان میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کل زندگی کا دورانیہ 1000 یا بعض روایات میں 1080 برس ہے۔ معزز دوستو، کلام حق تعالیٰ کو سمجھنے اور راہ راست پر چلنے کے لیے اللہ کے بندوں اور ولیوں کی تاکید ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دور کے ولیوں کی نصیحتوں پر عمل پیرا ہوں
اور اللہ کے عذاب اور غضب سے بچ سکے۔ ناظرین گرامی، ہمیں امید ہے کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک ہم سب کا اللہ نگہبان۔